شائق عثمانی صاحب دو چیزوں پہ آپ سے بھی رائے لے لیں. ایک انہوں نے ابھی جملہ استعمال کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اچھا بہتر فیصلہ کیا لیکن یہاں ضرورت کو پورا کیا. ڈاکٹرین آف نیسیسٹی جو تھی اس کا سہارا لیا کیونکہ لیگل بیکنگ نہیں تھی اس معاملے میں. اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے یا انٹرپریٹ کریں گے؟ دیکھیے، آپ کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ جو ہے ایک بڑی امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ ہے اور اس میں کسی قسم کا ابہام پیدا نہیں ہونا چاہیے. اور جب ایک لکونہ سامنے آ گیا تو اب اس صورت میں بہت ضروری تھا کہ گورنمنٹ سے پوچھا جائے کہ اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو گورنمنٹ نے پہلی دفعہ یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ یقیناً خامیاں ہیں لیگل پروسیس میں، جو چیز کہ وہ پہلے دن بھی کر سکتے تھے لیکن انہوں نے آخری دن پہ کیا. اب جب انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تو اب کورٹ نے ان سے کہنا تھا کہ بھئی اگر اس میں خامیاں ہیں تو آپ اس کو صحیح کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں جی ہو سکتا ہے، امینڈمنٹ کرنی پڑے گی، قانون سازی کرنی پڑے گی. انہوں نے پوچھا اچھا کتنا ٹائم ہوگا آپ کے لیے؟ انہوں نے ٹائم بتایا. تو اب یہ میرے خیال میں کورٹ کی بہت بڑائی ہے کہ انہوں نے اس معاملے کو اتنے اچھے طریقے سے سلجھایا جو کہ بہت ہی کیوٹک ہو سکتا تھا. یعنی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا ان کو کہ وہ ان کی نوٹیفیکیشن کو کینسل کر دیں. کیونکہ آرمی چیف ایگزیکٹو ہیں جی ایچ کیو میں اور پوری مسلح افواج کے سربراہ ہیں، ملک کا دفاع ان کی ذمہ داری ہے. کوئی حالت جنگ ہو تو فوج کو جنگ کے لیے تیار انہوں نے کروانا ہے. تو اس لیے جوڈیشل ریسٹرینٹ کا استعمال کرتے ہوئے یہ ٹائم دے رہے ہیں. تو میرے خیال میں وہ ظفر اللہ صاحب کی بات جو ہے وہ اس ججمنٹ کا حصہ بھی ہے، یہ ڈاکٹرین آف نیسیسٹی کے اس وقت اس کے علاوہ چارہ کار نہیں تھا. جی بالکل صحیح ہے نا کہ انہوں نے جوڈیشل ریسٹرینٹ کیا اور ملک کی بہتری دیکھی اس میں. اگر ہم ایکسٹینشن دے دیتے ہیں تو بات اپنی جگہ رہے گی اور 6 مہینے کے بعد اگر یہ قانون لے کے آتے ہیں ویل اینڈ گڈ. اگر یہ قانون نہیں لا سکتے، یہ نہیں بن سکتا، اس صورت میں جوڈیشری فیصلہ کر دے گی اکارڈنگ ٹو دی ایگزسٹنگ لاز. تو یہ بات ہوگی اور یہ میرے خیال میں بڑا اچھا مناسب فیصلہ تھا. سر یہ اگر 6 ماہ میں لیجسلیٹ نہیں کر پاتی حکومت تو پھر کیا ہوگا؟ ختم. اگر 6 مہینے میں لیجسلیٹ نہیں کر سکتی تو وی ول بی اسٹینڈنگ ایگزیکٹلی ویئر وی آر ٹوڈے. اور پھر جوڈیشری خود فیصلہ کر دے گی. بالکل اس کے بعد he has to leave, he is no more chief after 6 months. اگر لیجسلیشن نہیں ہو پاتی، اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہو پاتی. بالکل 100% یہ رائے ہے، اس میں کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے. اس لیے سنجیدگی سے اس مسئلے کو لے. چند صاحب اگر آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی ہے یا لاز امینڈ کرنے ہیں تو آپ کو جپھی ڈالنی پڑے گی اس وقت پی ایم ایل این سے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے. خود ڈال لیں یا براستہ پنڈی ڈال لیں. چلو آپ نے آدھی بات میرے خود ہی جواب دے دیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر ہوگا اگر ہم خود جپھی ڈالیں گے پارلیمنٹ لیجسلیشن کے لیے. ڈالیں گے کوئی اور ڈلوائے تو اچھا نہیں ہوگا. ہم خود ڈالیں گے تو وہ اصولی طور پہ ڈیموکریسی کے لیے، جمہوریت کے لیے وہ اچھا ہوگا. سر آپ نے ابھی جو تازہ بیانات دیکھے ہیں، دیکھیں بیانات، میری بات سنیں، بیانات آپ روز احسن اقبال صاحب کے اور پارٹی کے یہ بیانات آتے رہتے ہیں، دونوں طرف سے آتے رہتے ہیں. لیکن جہاں ملک کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے، جو آج کا وقت ہوتا ہے، تاریخ میں ایک لمحہ لکھا جا رہا ہوتا ہے کہ کس نے کیا کنٹریبیوٹ کیا لیجسلیشن میں، ڈیموکریسی کے لیے، رول آف لا کے لیے. یہ جو آج لمحہ لکھا جائے گا وہ ندیم ملک صاحب کل دوبارہ نہیں آئے گا. تو میرے خیال میں جس کو موقع ملا ہے اب ہمیں چیزوں کو آگے لے کے چلنا چاہیے.